پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا، تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں، انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ زندگی ایک امتحان ہے، لینے والا اللہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے دکھاؤ۔ جب تک تیرا سانس باقی ہے میں تیری روٹی روزی کا میں ذمہ دار PIA نہیں دوں گا، جو میری نسل کو پیدا کرنے والی ہے میں اسے اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا۔ فرمایا عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس سے آگے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نیچے لگ گیا ہے، لوگ کہیں کہ بیوی کے نیچے لگ گیا ہے، یہ عزت والا میرے نبی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور کمینہ انسان اور ذلیل انسان اور بے غیرت انسان اپنی بیویوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، گالیوں کے ساتھ، مار پٹائی کے ساتھ۔ اس کے والدین کو گالی دینا بھی بڑی ثقافت سمجھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کمینہ ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے، عزت دار ہے جو بیوی کو عزت دے کے رکھے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے، مطلب نکل جائے گا تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، تو آپ کبھی مطلب ہی نہ۔ صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی۔ میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77۔ میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میرے اپنے باپ کا ہے۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ مطلب میں کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں، 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں کی، 2 بھائی۔ میں نے کہا جی اب موجہ ہی موجہ، بہن تھی کو ہوتی تو کوئی نہ دیتی۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی۔ بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔ خب یہ آزادی جسے آپ ڈھونڈتے ہیں، کیا یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے اپنے نفس کی خواہشات کی، یہ غلامی ہے اپنے آرزوؤں کی۔ اور جس قلب میں آرزویں آ جائیں وہ قلب رکت نہیں رکھتا، وہ قلب خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ مومنون کی آیات کا مصداق نہیں بنتا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو خاشیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے گریہ آتا ہے۔ آپ سب جوان ہیں، جوانی کی عبادت لذت کی ہے، بڑھاپے کی عبادت مجبوری ہے، کچھ بچا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو۔ موت کسے کہتے ہیں لوگ؟ شریعت تو کہتی ہے سردے میں موت آ گئی، نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اچھی موت ہے۔ گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی، بری موت ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے، بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے، مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔
اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں، بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا. تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے، کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بعض دفعہ نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ کو بخار کی تکلیف دوسروں سے ڈبل تھی. حدیث میں آتا ہے انما اوعک کما یوعک رجلان، ایک عام شخص کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے دگنی تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ دیندار لوگوں کو بعض دفعہ آخر میں بہت تکلیف دے دیتا ہے. ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھی، درجات بلند کرنے کے لیے. تو ماں باپ کو کبھی جھڑکو نہیں. قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال نامے کو جب میزان میں رکھا جائے گا، نیکیاں بے پناہ ہوں گی، لیکن اچانک اس کے گناہ کے پلڑے کے اندر ایک پرچہ رکھا جائے گا جس کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو. وہ کہے گا مولا اس پرچے میں کیا تھا؟ کہا جائے گا زندگی میں ایک مرتبہ تو نے جو اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہا تھا نا، یہ اس پرچے کے اندر وہی اف لکھا ہوا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی اکٹھی کرو، مٹی اکٹھی ہو پانی ڈالو، ڈال گوند ہو، گوند گئی، چھوڑ دی، وہ کالی ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی. پتلا بناؤ، کیسے بنائے؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو. ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہی، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا. اگر اللہ چاہتا تو حوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی اکٹھی کر کے گندھوا کے. نا ایک تو انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایویں نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے. تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی اور حوا کا انتظار کروا. جب بھی اللہ کی یاد آئے نا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے پہلے یاد کیا ہے تو آپ نے یاد کیا، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اپنی نیکی کو اللہ سے جوڑنا، یہ اللہ کی توفیق ہے تاکہ تکبر. اللہ نے بتایا کہ بیماری سے کوئی نہیں مرتا، اللہ مارے تو مرتا ہے. اللہ بچائے تو بچتا ہے، اللہ مارے تو مرتا ہے. اللہ حفیظ ہو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے تو کوئی حفاظت کر نہیں سکتا. اللہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اٹھائے تو کوئی گرا نہیں سکتا، گرائے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا. کیا پاگل دنیا ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مدد کے لیے پکارے. کیا اللہ سو گیا؟ کیا اللہ کے خزانے ختم؟ فیملی ہوتی ہے نا، یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تسبیح کے اوپر والا حصہ، یہ ماں باپ ہوتے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں نا، اس طرح بکھرتے دیکھا ہے. جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا، اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا، جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں، جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں، تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. قربان کر دو، کوئی بات نہیں، بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے، میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، بری موت سے بچے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں کلوزسٹ فیملی ممبر جو ہے وہ بھائی بہن ہیں، وہ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے اگر میرے بندے کرے میری فرما برداری تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا، دن کو سورج طلوع کروں گا، اور کبھی انہیں کڑک کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، آواز بھی کبھی ان کے قریب نہیں آئے گی کڑک کی. اگر میری فرما برداری کریں تو میں ان کے لیے آسانیاں کر دوں گا، رحمت ہو جائے گی بندوں.